اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان ہے جناب جاوید احمد گامدی صاحب اپنے نظریاتی پس منظر میں خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہیں نظروں سے گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے الجاہل اما مفرط او مفرط، یعنی جاہل کبھی راہ اعتدال پر نہیں رہ پاتا، یا تو وہ افراط کا شکار ہوتا ہے یا تفریط کا۔ چنانچہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب ایسا انسان ماننے پر آتا ہے تو پتھروں کو بھی مجسموں کی صورت میں خدا مانتا ہے، اور جب نہ ماننے پر آتا ہے تو خالق کائنات کا بھی منکر بن بیٹھتا ہے۔ پہلا اگر افراط ہے یعنی حد سے اوپر تجاوز کرنا، تو دوسرا تفریط ہے یعنی حد سے نیچے اترنا۔ جہاں تک دین فطرت یعنی کامل دین اسلام کا تعلق ہے تو یہ ان دونوں یعنی افراط اور تفریط کے درمیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں وہ افراط کے شکار ہیں، اور یہودی جو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے کے دعوے دار ہیں وہ تفریط میں مبتلا ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں افراط یوں ہے کہ خنزیر بھی مزے لے لے کر کھائیں اور شراب کے جام بھی پیے جائیں، اور یہودیوں میں تفریط ہے کہ از حد مشکل احکامات میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ تو اسلام اس افراط اور تفریط کے درمیان ہے جو دین عیسوی اور دین موسوی کے درمیان راہ اعتدال پر قائم ہے۔ اسی طرح اہل سنہ والجماعہ بھی راہ اعتدال پر ہے کہ اس میں دوسرے فرقوں کی طرح نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اس تمہیدی بات کو سمجھ لینے کے بعد یہ ذہن میں رہے کہ کسی چیز کے یقینی علم کے حصول کے لیے صرف 3 ذرائع ہیں جو متفقن علیہ ہیں، یعنی اس کے قائل متکلمین اسلام بھی ہیں اور اس کے قائل یونانی فلسفہ دان بھی ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ ظاہرہ سلیمہ، نمبر 2 خبر صحیح، اور نمبر 3 عقل۔ چنانچہ آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے کانوں سے سن کر، اپنی زبان سے چکھ کر، اپنی ناک سے سونگھ کر اور اپنے ہاتھوں سے چھو کر انسان کو کسی چیز کا یقینی علم ہوتا ہے۔ یہ حواس خمسہ ظاہرہ سلیمہ کی وضاحت ہے۔ اگر کسی واقعے کی اطلاع کوئی سچا آدمی دے تو یقینی علم تو اس سے حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک اس اطلاع کی خارجی قرائن سے تائید نہ ہو۔ ہاں، اگر اسی واقعے کی بہت سارے لوگ اطلاع دیں اور عقلی طور پر ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عادتاً و تجربتاً تقریباً ناممکن ہو، یا سارے ہی لوگ اس واقعے کو جانتے ہوں اور مانتے ہوں، تو اس خبر صحیح سے بھی یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ خبر صحیح کی تشریح ہوئی۔ اسی طرح عقل بھی حصول علم و یقین کا ایک ذریعہ ہے۔ مثلا کہیں آپ کو دھواں دکھائی دے تو دیکھے بغیر آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں آگ ہے، یا نہ آگ کو آپ نے دیکھا نہ دھوئیں کو دیکھا، مگر گھر کے تاریک کمرے میں آپ کے کانوں میں صرف فائر سروس کی ایک مخصوص آواز سنائی دی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، یا عقل نے بتایا۔ اسی طرح کسی شخص کو کسی چیز کے بارے میں بارہا تجربہ ہوا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرا تجربہ ہے، یہ عقل ہی فیصلہ کرتی ہے۔ مگر یہ بات تو طے ہے کہ انسانوں میں عقل کے اعتبار سے تفاوت ہے۔ کوئی بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے یعنی ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ، تو کوئی بالکل غبی اور کند ذہن اور موٹی عقل کا ہوتا ہے، اور کوئی بین یعنی اوسط درجے کا ہوتا ہے۔ پھر مردوں اور عورتوں میں بھی عقل کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔
یہ مشاہدہ بھی ہے، اسی لیے زیادہ بوجھل کام، ذہنی اور جسمانی محنت کا عورت برداشت نہیں کر پاتی، اور قرآن کریم زیادہ شرافتاً و کرامتاً و عظمتاً میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے، لتذکر احداہما الاخری، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ناقصات عقل فرمایا ہے۔ یہ عقل کمی بیشی کو قبول کرتی ہے، چنانچہ جس انسان کو تجربہ نہ ہو، یا وہ کسی چیز کو جانتا نہ ہو، یا مطالعہ نہ کرتا ہو، یا پڑھا لکھا نہ ہو، یا پڑھ کر بھی پاس ادب نہ رکھتا ہو، یا غور و فکر سے کام نہ لیتا ہو، یا حالات پر اس کی نظر نہ ہو، تو ایسا انسان اگر کوئی کام کرے یا کوئی بات کہے تو لوگ اس سے مختلف القاب دیتے ہیں، مثلا یہ نادان ہے، کم عقل ہے، بے وقوف ہے، اسے معلوم ہی نہیں، جاہل ہے، گدھا ہے، احمق ہے۔ اور اگر ان چیزوں سے کام لیتا ہے تو لوگ اس سے یوں نوازتے ہیں، مثلا یہ بڑا دانا ہے، صاحب عقل و تجربہ ہے، کافی علم والا ہے، بہت زیادہ سمجھدار ہے، صاحب دانش و بینش ہے۔ لیکن ایسا آدمی اگر اپنے عقل ہی کو معیار جانے، اپنے مطالعہ ہی کو حرف آخر سمجھے، اپنے فہم ہی کو اپنا کمال تصور کر لے، تو ایسا شخص دین و مذہب کے حوالے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ اسلام کی کھانا ساز اور خود ساز تعبیریں کرتا رہتا ہے، وہ عقلی اور منطقی اسلوب کلام کا عادی ہوتا ہے، اس کی چکنی چڑی باتوں سے دین کا صحیح علم نہ رکھنے والا متاثر ہوتا ہے، مگر اس کو معاشرے میں اسلامی سکالر، اسلامی دانشور اور اسلامیات کا ماہر سمجھا جاتا ہے اور اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ وہ عقلی استدلال سے پڑھے لکھے طبقہ کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یہ شخص بسا اوقات اسلامی عقائد اور اس کے معصور و منقول اعمال اور اس کے متواتر اصول و ضوابط کا یا تو انکار کرتا ہے یا ان کی ایسی تعویلات کرتا رہتا ہے کہ عقل حیران ہے۔ اس سے متاثرہ طبقہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اس کے پیروکار اور فالوورز اس کے فین بن جاتے ہیں۔ اس طرح وہ جمہور اہل سنہ والجماع کے اجماعی عقائد اور اعمال سے ہٹ کر وہ ایک نئے فرقے کا بانی بن جاتا ہے۔ مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب سے حق و صداقت کی آواز اٹھی ہے تو عقل پرستوں نے اپنی اس نارسا عقل سے اس کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ اسلامیات کے اصول، عقائد و عبادات اور معاملات سراسر نقل صحیح اور وحی الہی پر مبنی ہے، کیونکہ اسلام ڈیپینڈس آن امیٹیشن، یہاں عقل کو سرنڈر کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ثابت شدہ احکام اسلامی چاہے عقائد کے حوالے سے ہوں یا عبادات اور معاملات کے حوالے سے ہوں، عقل کو تائید میں پیش کر سکتے ہیں۔ تجربات و مشاہدات، سائنسی ایجادات و انکشافات اور اہل عقل و فہم، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اقوال جن سے اسلام کی صداقت و حقانیت ثابت ہوتی ہیں، ان کو استدلال میں پیش کر سکتے ہیں۔ بس معیار اسلام رہے، نقل رہے، نہ کہ عقل و سائنس۔ تو ایسا انسان اگر تحقیقات کا کمند چاند و سورج پر پھینکے، وہ راہ اعتدال پر رہتا ہے، ورنہ دلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، پھر وہاں سے نکل نہیں پاتا ہے۔ وہ عقلی گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں بھی گر کر تباہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ عقل کی پگڈنڈیوں پر چل کر اور کانٹوں میں الجھ کر کھائی میں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے، اور اپنے پیروکاروں کو بھی اپنے ساتھ دین بیزاری کی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ایسا آدمی اور اس کے ماننے والے اسلاف سے بیزار ہوتے ہیں
قرآن کریم کی منقول تفسیر، احادیث شریفہ کی معصور تشریح اور سلف صالحین کے منہج پر اس سے اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ فرقے معتزلہ، فرقے جہمیہ، فرقے مشبہہ، فرقے معطلہ، فرقے قدریہ اور فرقے جبریہ جیسے فرقے ضالہ و مضلہ اسی عقل نارسا ہی کی وجہ سے راہ حق سے منحرف ہو گئے ہیں۔ ہمارے جملہ اکابر علماء اہل سنت والجماعت نے عقلی اور نقلی دلائل سے ان کی زبردستی تردید کی ہے اور ان کے عقلی شبہات کا ازالہ کر کے انہی کے پیش کردہ عقلی دلائل سے ہی ان پر دلائل کی دو دھاری دار تلوار سے زبردست وار کر کے انہیں مرغے نیم بسمل کی طرح تڑپا دیا ہے۔ فن کلام کی کتابیں اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ بقول حضرت الاستاذ حضرت علامہ مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ، موجودہ شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند سربلند، آپ نے فرمایا فتنہ تو دبتا ہے مگر مٹتا نہیں ہے، پھر وہ نئے نئے روپ میں آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔